ایک مسلمان کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس عمل پر یا اس چیز پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا۔ ایک مسلمان کا صدقے اور انفاق کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ شاید ہم میں سے چند لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف اور صرف زکوٰۃ نکالنا ہی سخاوت کی نشانی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم جس ماہ مبارک کے اندر وقت گزار رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت ہر طرف سے انسانوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ اس سے سعادت مند انسان ہی، نیک بخت انسان ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں جہاں بہت سارے خیر کے کام ہیں کرنے والے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر خیر کے اعمال ہیں، ان کے کرنے سے انسان اپنے پورے مہینے کو بابرکت اور اچھا بنا سکتا ہے۔ انہی اعمال میں سے آج ایک عمل کے حوالے سے بات کریں گے جس کے اندر ایک مسلمان کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس عمل پر یا اس چیز پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا۔ جہاں ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایک مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، ایک مسلمان کا قیام اللیل کے ساتھ تعلق ہے، ایک مسلمان کا نوافل کے ساتھ تعلق ہے، ساتھ ہی ایک مسلمان کا صدقے اور انفاق کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں سے زیادہ بڑے ہی سخی تھے، سب سے زیادہ سخی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جود کے اندر، اس سخا کے اندر، اس کرم کے اندر اضافہ کر دیتا۔ حین یلقاہ جبریل، جب ان سے جبریل ملاقات کرتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی، قرآن کا دور ہوتا، تلاوت ہوتی، اسی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہر خیر کے اندر، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑے سخی تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر حدیث میں یوں آتا ہے کان اجود من ریح المرسلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پاکیزہ اور بہترین اور خوبصورت ہوا سے سب سے اس سے بھی زیادہ سخی تھے، ہوتے ہو جاتے جو ہوا بادلوں کو لے کر اس بنجر اور دور دراز تک بادلوں کو لے کے جاتی ہے اور وہاں جا کے برستے ہیں وہ بادل اور بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ کہا اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے متلاشی تھے، خیر کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے۔ عزیزان کرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے عام دنوں میں بھی خرچ اتنا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خرچ کو دیکھ کر کافر بھی عش عش کر کے اٹھتے تھے کہ یہ وہ نبی ہیں، کہ کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، یہ وہ نبی ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ دیتے وقت یہ فقر و فاقہ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ تو جو رمضان المبارک کے اندر ان کا معمول ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آئیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم بھی اس بابرکت ایام کے اندر، ان بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، دیتے رہیں۔ ہاں، ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید ہم میں سے چند لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف اور صرف زکوٰۃ نکالنا ہی سخاوت کی نشانی ہے۔ قطعا نہیں، زکوٰۃ تو سال کے کسی مہینے بھی فرض ہو جائے اس کو ادا کرنا ہے، رمضان کا انتظار نہیں، وہ تو فرض ہی ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ نوافل کی بات کی جا رہی ہے، نفلی صدقے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ بندہ نفلی صدقہ دے گا، نفلی صدقہ دے کر وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، نفلی صدقہ ادا کر کے اللہ کے یہاں اس کی قربت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے یہاں اس کا قرب زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔
ساتھ ہی اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے، اتنا دیتے کہ دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے تابعین، چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ان کا حال بھی کیسے تھا رمضان المبارک میں۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، چھوٹے سے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی روزہ کھولتے تو کبھی انفرادی طور پر اکیلا بیٹھ کے روزہ نہ کھولتے، بلکہ روزے کے وقت میں وہ کسی غریب کو تلاش کرتے تاکہ اس کو بھی اپنے اس کھانے کے اندر شریک کرے، اس کو بھی روزہ کھلائے، روزے کا کھانا کھلائے، افطاری کا کھانا اس کو کھلائے۔ یہ معمول رہا۔ کہا کہ ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ہے کہ جب بھی وہ روزہ افطار کرتے تو کسی مسکین کو تلاش کرتے تاکہ ان کے ساتھ وہ روزہ افطار کریں۔ کھانا کھلانا رمضان مبارک کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا رمضان مبارک کے اندر، یہ صحابہ کا معمول ہے۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف 1,00,000 درہم ان کی طرف بھیجے، اور انہوں نے اپنے خادمہ کو کہا کہ تھیلیاں تیار کریں، جس کے اندر انہوں نے وہ سارا مال دے کر تقسیم کر دیا۔ شام جب افطاری کا وقت ہوا تو ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، تو خادمہ نے کہا کہ اگر آپ 1 درہم رکھ لیتی تو افطاری میں کام آ جاتا اور آپ کے لیے افطاری کا سامان رکھ لیتی۔ کہا اگر یاد کرواتی تو شاید رکھ لیتی، لیکن مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، اور انہوں نے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد صغار تابعین کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آئیے، حماد بن ابی سلیمان صغار تابعین میں سے ہے، محدث فقیہ ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے، کوفہ کے رہنے والے۔ وہ ہر روز رمضان مبارک کے اندر ہر روز 500 لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، 1 2 3 نہیں، بلکہ 500 لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ہر رمضان کے ہر دن میں یہ معمول تھا۔ اسی طرح محمد بن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں ان کے 2 ہی کام ہوتے تھے، نمبر 1 تلاوت قرآن ہوتی تھی، نمبر 2 کھانا کھلانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ احباب کرامی، آج کے ہمارے اس مختصر نشست کے اندر جو ہمیں سمجھ آئی بات، وہ یہ رمضان مبارک کی، جہاں سعادت کی بہت ساری چیزیں ہیں، کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں، یضاعف عمل ابن آدم کے اولاد کے، ابن آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، من حسنۃ الی 10 امثالها، 1 نیکی سے 10 نیکیوں تک، اور پھر الی 700 ضعف، 700 نیکیوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ 1 روپیہ یا 1 چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا بطور نفلی کے طور پر، میں نے کہا فردی کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وگرنہ مجرم ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہ نفلی کی بات ہے، دینے سے 700 تک اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں اور بڑھ جائے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو آج ہماری اسی پر ہم آج کے درس میں اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، رمضان المبارک کی ان سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کرے۔ سبحان اللہ، سخاوت انسان کے دل کی ہے، جب دل میں سخاوت ہوگی تو ہاتھ پر بھی وہ چیز ظاہر ہونے لگے گی۔ جس کے دل میں گھٹن اور بخل ہوگا وہ دل تنگ ہو جائے گا، لاکھوں کا کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سخی دل عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔